کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم طالبان سے الجھ کر ہم نے اپنا مغربی بارڈر بھی انسیکیور کیا ہے. میرے خیال میں تو ہمیں جنگ میں کھینچا گیا ہے بنسبت یہ کہ ہم جنگ جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے. یہ جو اب ہوا ہے اس کی افغانستان اور پاکستان کی ہسٹری میں کوئی مثال نہیں ہے اور یہ لکھا جائے گا اسی طرح. اب جو اس کے بعد ہوگا وہ پہلے سے جو ہے زیادہ بڑھ کر ہوگا. ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی بنیادی طور پہ ایک ہی چیز ہے. دیکھیں یہ ہمیشہ سے ایک ہی چیز تھی. جو امبریلا جو ہے آئیڈیالوجیکل فریم ورک طالبان کو بناتا ہے اس کے نیچے ٹی ٹی پی ان کا ایک حصہ ہے. تو اگر وہ ٹی ٹی پی کے خلاف جائیں گے تو جو باقی سارے گروپس ہیں ان کو یہ خدشہ ہوگا کہ کل ہمارے پیچھے بھی آئیں گے. ٹی ٹی پی کے لوگوں کی اصل میں اسٹرینتھ ہے کتنی؟ 43,700 اسٹرینتھ تھی جس میں میکسیمم اسٹرینتھ جو فائٹرز کی تھی وہ 12,000 سے 14,000 کے درمیان تھی. ٹی ٹی پی صرف ایک گروپ ہے. ہمارے نزدیک جو ہے یہ تقریباً اس خطے کے اندر یہ 84 گروپس ہیں. دنیا پوڈ کاسٹ سے میں ہوں عدیل وڑائچ. پاکستان اور افغانستان کا اگلے 48 گھنٹوں کے لیے سیز فائر ہو چکا ہے. یہ سیز فائر کس ملک کی جو سفارتکاری اور ثالثی کے بعد ہوا اور پاکستان افغانستان سے متعلق ایک نیو نارمل سیٹ کر چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے کابل میں جا کر پہلی مرتبہ سٹرائکس کی. افغانستان میں رجیم چینج سے متعلق بھی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں. آئندہ 48 گھنٹوں بعد کیا ہونے جا رہا ہے افغانستان اور پاکستان کی صورتحال پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں افتخار فردوس صاحب جو کہ خراسان ڈائری کے بانی چیف ایڈیٹر ہیں اور افغانستان کے اور ملیٹنسی کے امور کے یہ ماہر سمجھے جاتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیں کہ 48 گھنٹے کا سیز فائر، پہلے تو یہ بتائیے کہ کون سے ملک کی انٹری ہوئی جس کے بعد یہ سیز فائر ہوا اور 48 گھنٹے بعد کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں جو سب سے پہلے ایسکیلیشن ہے کیونکہ دوحہ مذاکرات جو ہوئے تھے وہ قطر میں ہوئے تھے اور اوبیسلی قطر ریپریزنٹیٹیو ایک آفس ہے. جتنے بھی گلوبل الائنسز تھے افغانستان کے ساتھ جو ڈیلنگ کرتے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب بھی کوئی پرزنرز ایکسچینج کے حوالے سے بات ہوتی ہے یا کوئی ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس سے افغانستان کی سالمیت کو یا پھر ان کے نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ پرابلمز آتی ہیں تو قطر ہی ہمیشہ جو ہے وہ ایک میڈیٹری باڈی میں. کل شام کو سیز فائر کے بعد آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو فارن آفس ہے انہوں نے کہا کہ جو قطر کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے جو ہے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جو ہے ایک کال بھی جو ہے وہ کی. سو اٹس اے سمبولک جسچر کیونکہ جب یہ ایسکیلیشن شروع ہوئی اس ٹائم پر بھی جو سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ آئی تھی وہ قطر کی طرف سے آئی تھی اور اس کے بعد سعودی عربیہ اور پھر ایک کنسسٹنٹلی جو ایک اسٹیٹمنٹ ایک ملک دے رہا ہے دیٹس بین رشیا. چائنا نے بھی اسٹیٹمنٹ دی اوبیسلی یو ایس کی طرف سے بھی آئی لیکن دوز آر سنگولر اسٹیٹمنٹس. تو قطر از دا ون دیٹ از میڈیٹنگ. جو 48 گھنٹے کی آپ بات کر رہے ہیں 48 گھنٹے از بیسیکلی اے ریکوائرمنٹ ٹو سارٹ آؤٹ کہ کن چیزوں پر بات جو ہے وہ ہونی ہے. اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ چیزیں تھی کیا جس کی وجہ سے یہ سارا کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے اس کا معیار کچھ اور ہوتا ہے اور پھر وہ اس کے ارد گرد جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ علیحدہ ہو جاتی ہے. ہم بہت کلیئرلی دیکھ رہے تھے کہ 2023 کے بعد جو افغان طالبان کا جو ایک نیریٹو ہے یا ان کی جو پرٹیکولرلی ملٹری نیریٹو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی یا ٹریڈ اور الائنسز سے زیادہ جو ہے وہ جو ان کے ایک افغان نیشنلزم ہے اس طرح جو ہے وہ بینڈ ہو کے جا رہی تھی. تو اگر آپ وہ ساری تقریریں حالیہ 2 ہفتوں کی نکال لیں یا جتنی انٹریکشنز ہوئی ہیں چاہے متقی صاحب جو ہے وہ انڈیا گئے ہیں یا ذبیح اللہ مجاہد نے کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی ہے یا افغانستان کے اندر سے کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آئی ہے وہ سب کے سب ایک کنٹینشس پوائنٹ پہ آ کے جمع ہوتی ہے. اس میں ٹی ٹی پی کا ذکر نہیں ہے, اس میں نہ کوئی سوورینٹی کے حوالے سے کوئی بات ہے. وہ سب کے سب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ڈیورنٹ لائن جو ہے جس کو ہم انٹرنیشنل بارڈر مانتے ہیں یہ بارڈر نہیں ہے اور یہ ایک فرضی لائن ہے. لہٰذا جو اٹک تک کا ایریا ہے وہ بھی افغانستان کا ہے اور پھر جو بلوچستان کا ایریا ہے وہ بھی ہمارے ہیں.
میرے خیال میں اگر کلیئرٹی اس کے اندر دیکھیں تو ڈیزائن بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح جو ہے انڈیا اس کے اندر جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے، اور سیکنڈلی جو افغانستان کے اندر جو خود گروپس جو ہے وہ بنے ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک اسٹریٹجی نظر آتی ہے. لیکن سب سے بڑھ کر کیونکہ افغانستان کے اندر طالبان جو ہے وہ ایک پاپولر گورنمنٹ نہیں ہے جس کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہو یا ان کو لے کر آئے ہیں. سو دیٹس وائی جب یہ سارا واقعہ ہوا بارڈر اسکیلیشن پہ تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور جو پاکستان کے خلاف جو ان کا ایک زہر ہے اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ دکھانے کا انہوں نے ٹاسک جو ہے وہ اپنے ذمہ لیا ہے کہ جن لوگوں کو طالبان پسند بھی نہیں تھے ان کو اینٹائی پاکستانزم کے ذریعے جو ہے وہ اکٹھا کرنا جو ہے وہ شروع کریں. افتخار صاحب، کیا افغانستان ایک مرتبہ پھر کسی گریٹ گیم کا مرکز بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ میرے خیال میں تو افغانستان کبھی گریٹ گیم سے کبھی نکلا ہی نہیں تھا. اٹ واز آلویز پارٹ آف اٹ. اور جب دوحہ کے اندر مذاکرات ہو بھی رہے تھے، مجھے یاد ہے میں قطر میں تھا اینڈ آئی واز پارٹ آف آل دوز جو باتیں ہو رہی تھیں اکراس دا ٹیبل. اس ٹائم پر بھی جو گارنٹرز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ. لیکن جس قسم کے معاہدے تھے اور اس کے اگلے چند دن بعد ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا، تو وہ سیمنٹڈ فیکٹ تھا کہ ہو گئے ہی. اور افغانستان کے اندر ابھی تو میرے خیال میں یہ بننا شروع ہوا ہے. آئی تھنک کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے پراکسی واف اے زون دوبارہ. جو گریٹ پاورز ہیں، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں گریٹ گیم کا یا نیو گریٹ گیم کا جس میں الائنسز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو لگتا ہے ایسا ہی ہے. فی الحال جتنے بھی انڈیکیشنز ہیں وہ کوئی میریکل ہی ہوگا، کوئی اردو میں میریکل کو کیا کہتے ہیں، واٹ از اٹ کالڈ، آئی کیپ فارگیٹنگ دی ٹرم، معجزہ. ایک معجزہ ہی ہوگا کہ جس میں ہم یہ دیکھیں کہ افغان جو طالبان ہے وہ ٹی ٹی پی کو بھی جو ہے وہ سرنڈر جو ہے وہ کر دیں اور پاکستان کے ساتھ ایسے تعلقات رکھیں کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ زمین دوبارہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی. یہ بتائیے کہ کون سے ممالک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، کون سے ممالک اس جانب کھڑے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے، اور اگر آپ یہ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن الیکشنز سے پہلے یہ سارا میک اینڈ بریک کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا اور ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. آئی تھنک کہ جس طرح میں گلوبل چیس بورڈ کو دیکھتا ہوں، اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ایٹ لیسٹ 8 اور مہینے تاکہ پتہ لگے کہ کون کس کے ساتھ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کھڑا ہوگا. لیکن اگر ہم اپنی پاکستانی اسٹریٹجی اس ٹائم پہ دیکھیں، ایک تو ہم ایک بیلنسنگ ایکٹ کر رہے ہیں اس ٹائم پر دنیا کے 2 سپر پاورز کے ساتھ. ایک آلریڈی سپر پاور ہے اور ایک بننے جا رہی ہے، تو ہم اس کے درمیان میں جو ہے چائنا اور یو ایس کے درمیان میں بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ اس میں رشیا ہے، اینڈ اوبیسلی انڈیا کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ان ٹرمز آف اٹس اکنامک پاور. It is one of the economic powers in this part of the world. ڈپلومیٹیکلی سائڈ لائنڈ ہے. لیکن اگر آپ حالیہ، میں زیادہ ڈیٹیلز میں جاؤں بھی نہ، اور آپ صرف ایک جو ہے معیار اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھ لیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ 4 ایسے ممالک ہیں جو نیوکلیئر پاورز بھی ہیں اور جن کے سیسیشنسٹ کلیمز ہیں، یعنی لینڈ کے اوپر جو ہے وہ کلیمز ہیں. اینڈ دس از ویری سمپلیفائڈ. ایک رشیا جو یوکرین میں لگا ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے اسرائیل فلسطین کے اندر، اور 2 باقی جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا ہے. تو اگر آپ یہ کلیاں نکال کر سمپلیفائڈ طریقے سے جیوگرافیکل بورڈ پہ رکھیں تو انڈیا اینڈ رشیا آر ایلائز، اور انڈیا اینڈ اسرائیل آر ملٹری ایلائز. انہوں نے تو ایک دوسرے کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ جو ہے وہ سائن کیا. ہمارے پاس تو پھر کوئی اور آپشن بچتا نہیں. آپ پھر چاہے یا نہ چاہے یو ایس کیمپ کے اندر ہے، لائک یو آر پارٹ آف اٹ، اور پھر چائنا بھی ہے ساتھ میں، تو آپ کو وہ دونوں کو بیلنس کر کے جو ہے وہ چلنا پڑے گا. اس بیلنسنگ ایکٹ میں ہم کتنے سکسیزفل رہتے ہیں دیٹ ول ڈیسائڈ دا فیوچر کورس آف کانفلکٹ. لیکن اس ٹائم پر کلیئرلی کیونکہ انڈیا ابھی انہوں نے طالبان کے ساتھ ریلیشن شپ دوبارہ بنایا، اور ان کی باتوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ کبھی خراب ہی نہیں تھا جس طرح وہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر آپ پھر دیکھیں
رشیا ہیز آلریڈی ایکسیپٹیڈ افغان طالبان، تو وہ ریکگنائز کرتا ہے، دنیا کا ایک واحد ملک ہے جو افغان طالبان کو آفیشلی ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ ایک اینٹی ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلاک جو بنتا ہوا جا رہا ہے اس میں رشیا، انڈیا اور افغانستان۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم طالبان سے الجھ کر ہم نے اپنا مغربی بارڈر بھی انسیکیور کیا ہے، کیا ہماری یہ اسٹریٹجی موجودہ صورتحال میں اب مجبوری بن چکی تھی، ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا، یا اس سے کوئی بہتر آپشن ہمارے پاس موجود تھا؟ میرے خیال میں تو ہمیں جنگ میں کھینچا گیا ہے بنسبت یہ کہ ہم جنگ جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے۔ اور اگر آپ پاکستان کی اسٹریٹجی دیکھ لیں، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت ہائپر نیشنلسٹک بات جو ہے وہ کر رہا ہوں یا اپنے ملک کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں۔ اگر آپ پریگمیٹیکلی یعنی ایک پریکٹیکل طریقے سے بھی دیکھ لیں، مجھے ارد گرد کے ممالک میں ایک ملک بتا دیں جو روزانہ 30 سے 40 جو ہے اپنے لا انفورسمنٹ یا فوج کی یا پولیس کی یا سویلینز کی باڈیز جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں۔ مجھے ارد گرد ایک ملک بتا دیں، اپنے ارد گرد بتا دیں، کوئی اگر آپ ایک بھی بتا دیں تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے،